ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا نہایت ہی اہم اور حساس موضوع ہے بدعات اور ان کا نقصان۔ ایسا موضوع جو دین کی اصل روح سے جڑا ہوا ہے اور جسے سمجھنا ہمارے ایمان اور اعمال کی اصلاح کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ پہلا سوال، بدعت کیا ہے؟ بدعت کہتے ہیں ایسا نیا طریقہ دین میں شامل کرنا جس کی کوئی اصل، کوئی دلیل اور کوئی بنیاد قرآن و سنت میں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز نکالی جو اس میں نہیں تھی وہ مردود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین مکمل ہے اور اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے کافی بنا دیا ہے۔ اس میں اضافہ کرنا گویا عملی طور پر یہ کہنا ہے کہ نعوذ باللہ دین نامکمل تھا، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ بدعات عام طور پر 3 وجوہات سے جنم لیتی ہیں۔ پہلا، لا علمی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس عمل سے دل کو سکون ملے وہ دین میں بھی پسندیدہ ہوگا، حالانکہ عبادت دلیل سے ہوتی ہے، جذبات سے نہیں۔ دوسرا، محبت میں غلو۔ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیاء سے محبت میں ایسی رسمیں شامل ہو جاتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کی۔ تیسرا، لوگوں کی تقلید۔ معاشرہ جو کر رہا ہو لوگ بلا سوچے سمجھے وہی کرنے لگتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بدعات کے ہمیں نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلا، بدعت سنت کو ختم کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بدعت گمراہی ہے، کیونکہ جب ایک نئی چیز آتی ہے تو سنت پیچھے چلی جاتی ہے، لوگ بدعت میں لگ جاتے ہیں اور اصل دین کھو جاتا ہے۔ اسی طرح بدعت سے اللہ کی ناراضی ملتی ہے۔ عبادت صرف وہی قبول ہوتی ہے جو 2 شرطوں پر پوری ہو، اخلاص اور سنت۔ بدعت میں اخلاص تو ہو سکتا ہے لیکن سنت نہیں ہوتی، اس لیے وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ تیسرا، بدعت لوگوں کو فرقوں میں بانٹ دیتی ہے۔ ہر گروہ اپنی بنائی ہوئی بدعت کو صحیح سمجھتا ہے، یوں دین کی اصل خوبصورتی، اتحاد اور توحید متاثر ہوتی ہے۔ بدعت انسان کو گناہ میں مبتلا کرتی ہے لیکن اس کا احساس نہیں ہوتا۔ بدعت کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ نیکی کر رہا ہے جبکہ حقیقت میں وہ گمراہی میں ہوتا ہے۔ قرآن نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، وہ لوگ جن کے اعمال ضائع ہو گئے اور انہیں گمان ہے کہ وہ اچھا کر رہے ہیں۔ اسی طرح بدعت سے دین میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں، اور دین میں اضافہ دراصل اللہ کے حکم میں تبدیلی ہے۔ جب عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں اور ہم کرتے ہیں تو کیا واقعی وہ دین ہوگا؟ نہیں، وہ صرف خواہشات نفس ہے۔ اسی طرح بدعات کے اوپر چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دین کے نام پر ایسی مجالس یا طریقے جن کی کوئی اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، مخصوص تاریخوں، مخصوص راتوں یا مخصوص جگہوں پر ایسے اعمال جنہیں دین کا لازمی حصہ سمجھا جائے، دعا، ذکر یا عبادت کے ایسے طریقے جو قرآن و حدیث میں نہ ملتے ہوں، یہ سب اس لیے خطرناک ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہیں، حالانکہ وہ ہوتے نہیں۔ اب آئیے چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ سنت کی پیروی ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ بدعت سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر عمل سے پہلے خود سے سوال کریں، کیا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ کیا صحابہ نے کیا ہے؟ اگر جواب ہاں ہو تو عمل کریں، اگر نہیں تو رک جائیں، کیونکہ دین کا ہر حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پہلا قرآن ہے اور دوسرا میری سنت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہماری نجات، ہماری کامیابی، ہماری عزت سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پیروی میں ہے۔ آئیے آج ہی سے عہد کریں، دین میں کوئی اضافہ نہیں کریں گے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہی کریں گے، جو نہیں کیا اسے دین کا حصہ نہیں بنائیں گے۔ اللہ ہمیں بدعات سے محفوظ رکھے اور سنت کے راستے پر چلنے والا بنائے، آمین۔